ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان پینل کوڈ 1860 کے متعلق باقاعدہ ایک ویڈیو سیریز اسٹارٹ کی ہے، جس میں ہم پاکستان پینل کوڈ کو سیکشن بائی سیکشن ریسرچ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے جو استعمال ہیں اس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ کس طرح سے پاکستان پینل کوڈ باقاعدہ عدالتوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے جو اپلیکیبلٹی ہے عام زندگی میں، جس میں ایف آئی آر میں ان سیکشنز کا نامزد کرنا یا پھر عدالتوں میں ان کا ٹرائل، تو ہم مکمل طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ریسرچ کرتے آگے بڑھیں گے اور ایگزامپلس پر بھی بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے باقاعدہ عمل میں آتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سیکشن 1 سے لے کر لاسٹ سیکشن 511 کے لیے مکمل سیریز بنانے کا ارادہ کیا ہے، جس میں سیکشن 1 سے لے کر سیکشن 37 جو کہ لاسٹ ہماری ویڈیو میں موجود ہیں، ان پر ہم نے باقاعدہ ایک مکمل ریسرچ کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہیں۔ تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 38، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتا چلوں گا کہ مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح سے مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، اگر آپ یا پھر اس کے علاوہ کوئی نیو ٹاپک یا کوئی سبجیکٹ یا کوئی اسپیشل لا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، تو ہم وہ اسٹارٹ کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور دوسروں کے لیے رہنمائی ہو سکے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور اسٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 38 سیکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پرسنس کنسرنڈ ان کرمنل ایکٹ may be guilty of different offenses۔ پرسنس کنسرنڈ ان کرمنل ایکٹ، اگر کسی جرم کرنے کی نیت سے یا جرم کرنے کے لیے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں، مل بی گلٹی آف ڈفرینٹ آفینسز، تو وہ دوسرے جرائم کے لیے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اس کی وضاحت ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ ویئر سیورل پرسنس آر انگیجڈ، کہ ایک سے زیادہ متعدد شخص یا اشخاص انگیج کیے جاتے ہیں یا انگیج ہوتے ہیں، آر کنسرنڈ ان دا کمیشن آف اے کرمنل ایکٹ، کہ وہ کوئی جرم کرنے کا عمل کرتے ہیں، دے مے بی گلٹی آف ڈفرینٹ آفینسز بائی مینس آف دیٹ ایکٹ، ان کے عمل سے جو سارا نقصان ہوگا یا جرم ہوگا تو وہ دوسرے جرائم میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی میں سادہ مثال آپ کو دیتا چلوں کہ اب مثال کے طور پر کوئی شخص یا ایک سے زیادہ اشخاص جنگل کو آگ لگاتے ہیں، ان کا نیت، ان کا مقصد ہے کہ مخصوص علاقے یا ایریا کے جنگل کو آگ لگا دینا، لیکن اس سے سارے جنگل میں آگ کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے، تو وہ اس جرم کا بھی مرتکب ہوئے کہ جس میں جانور مر جاتے ہیں آگ لگنے کی وجہ سے، یا جو سارے پیڑ پودے وغیرہ جل جاتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانے کے بھی ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ اگر ڈکیت کوئی ہائی وے پر ڈکیتی کرتے ہیں اور ڈکیتی کے درمیان اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ اس کے وہ ان کا ارادہ نہیں تھا کرنے کا لیکن ہو جاتا ہے، تو اس جرم کی سزا بھی ان کو ملے گی۔ اب مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈکیت، کہ وہ کسی بس کو روک دیتے ہیں یا پھر کسی گاڑی کو روک دیتے ہیں جس میں ان کا ارادہ ہے لوٹ مار کرنا، لیکن اگر کوئی پیشنٹ، کوئی مریض لے جایا جا رہا ہے تو اس کی موت واقع ہونے کی صورت میں اس کے بھی وہ ذمہ دار ہوں گے کہ جو انہوں نے اس کو ٹائم پر ہاسپٹل پہنچنے سے روکا۔ تو مزید آگے بڑھتے ہیں اور سیکشن 39 والنٹرلی مطلب رضامندی سے، یا اس کی معنی جو بنے گی کہ وہ رضامندی کے علاوہ کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کا کوئی بھی مقصد وغیرہ نہیں، لالچ نہیں، لیکن وہ اپنی رضا خوشی سے کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو والنٹرلی کہہ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ڈیفینیشن کی جانب۔ سیکشن 39 والنٹرلی، اے پرسن از سیڈ ٹو کاز این افیکٹ والنٹرلی،
کہ کسی شخص کی جانب سے اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے جو کہ اس نے voluntarily کیا ہے when he causes it by means whereby he intended to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں جو اس کا ارادہ ہے وہ بالکل جان بوجھ کر کرنے کا ہی ہوگا۔ سیکشن 39 کی لسٹریشن بھی دی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں باقاعدہ ایک مثال دی گئی ہے، لیکن میں اس کو زیادہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہتا اور آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور بھی بات کرنے کے لیے سیکشنز ہیں۔ تو سیکشن 40 آفینس مطلب جرم۔ اب جرم کے معنی کیا ہیں تو ہمیں جرم کے معنی پتہ چلنا چاہیے یا پھر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں چیز بھی جرم ہے، فلاں چیز بھی جرم ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جرم کیا ہے یا پھر جرم کیا ہونا چاہیے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایکسیپٹ ان دی چیپٹرز اینڈ سیکشنز مینشنڈ ان کلازز 2 and 3 آف دس سیکشن دا ورڈ آفینس ڈینوٹس اے تھنگ میڈ پنشیبل کہ کوئی بھی چیز جو جس کی سزا دی جائے تو وہ جرم بن جاتا ہے بائی دس کوڈ، اس قانون کے تحت۔ اب کون سے جو عمل ہیں جو کہ جرم بن جاتے ہیں اور ان کی سزا بنتی ہے تو وہ بتائے گئے ہیں کہ چیپٹر 4 سے لے کر چیپٹر 5A یا جو نیچے بتائے گئے سیکشنز ہیں یہ سارے جرائم کے جو عمل ہیں ان کو کرنے کی وجہ سے پھر بتائے گئے ہیں کہ سزا ہوگی ان سیکشنز میں۔ آفینس مطلب جرم کی سمپل ڈیفینیشن یہی بنے گی، وضاحت یہی بنے گی کہ کوئی بھی ایسا عمل جو کرنے سے سزا ملے تو وہ جرم ہوگا۔ اب کون سے عوامل ہیں جن کی سزا ملتی ہے تو یہ PPC میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جو جرائم ہیں جن کی سزا بنتی ہے، جو عمل ہیں جن کے لیے سزا بنتی ہے تو وہ اگر جرم بن جاتے ہیں تو یہاں بیان کیے گئے ہیں جس میں سیکشنز بتائے گئے ہیں۔ The word offense denotes a thing punishable under this code۔ جرم جو کہ بتایا گیا ہے کہ جس کی سزا بنے اس قانون کے تحت، اور under any special or local law is hereinafter defined، یا پھر کوئی خاص یا جو عام قانون کے تحت اگر کسی عمل کی سزا دی جائے تو وہ جرم بن جاتا ہے۔ اینڈ ان سیکشنز 141 176 اب یہ سارے بتائے گئے ہیں کہ جو بھی یہاں پر تو یہ سزا یہ اگر جرم کیے جائیں گے یا عمل کیے جائیں گے تو ان کی سزا ملے گی، اور سزا ملے گی تو معنی ہوگی کہ وہ جرم کیا گیا ہے۔ سیکشن 41 اسپیشل لا، خاص قانون۔ اے اسپیشل لا از اے لا ایپلیکیبل ٹو اے پرٹیکولر سبجیکٹ۔ کوئی خاص قانون کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو ہم خاص قانون کہہ سکتے ہیں، یا پھر جہاں پر اس کا عمل ہو، پھیلا ہو۔ اب مثال کے طور پر ANS اینٹی نارکوٹکس فورس کا جو ایک CNA سے یا اس کے علاوہ اینٹی ٹیررزم ایک قانون ہے تو یہ اسپیشل لا بن جاتے ہیں، FIA اسپیشل لا بن جاتا ہے۔ سیکشن 42 لوکل لا۔ A local law is a law applicable only to a particular part of the territories comprised in Pakistan۔ عام قوانین وہ ہیں جو پاکستان میں جن کا پھیلا ہو۔ یہ سمپل اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے اسپیشل اور لوکل لا کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیکشن 43 لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو۔ الیگل یا پھر لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو، اگر کوئی چیز قانونی طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے کرنا فرض بن جائے یا جرم بن جائے۔ The word illegal is applicable to everything which is an offense، کہ کوئی غیر قانونی اس طرح سے ہوگا کہ اگر کوئی جرم بن جائے تو وہ غیر قانونی ہوگی، اور which is prohibited by law، یا قانون کی طرف سے منع کیا گیا ہے کوئی عمل کرنے سے، or which furnishes ground for a civil action and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit۔ اگر کوئی آپ اس ڈیفینیشن کو اگنور کر کے، اور اگر آپ سمپل کیونکہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمیں رٹا نہیں لگانا، تو اگر اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی قانون کی طرف سے
قانونی اجازت دی گئی ہے یا منع کی گئی ہے کوئی عمل کرنے سے تو وہ قانونی یا پھر غیر قانونی بن جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک ایسے شو اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ اس کا کام ہے کہ اپنے حدود میں اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرے، تو وہ قانونی طور پر لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو، اس پر یہ عمل فرض بن جاتا ہے کہ وہ قانون پر عمل کرے اور عمل کروائے۔ ایلیگلی مطلب اگر وہ اس نے عمل نہیں کروا رہا تو وہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں سیکشن 44 انجری مطلب زخمی یا چوٹ لگ جانا۔ اب اس کے جو مختلف وضاحتیں بیان کی گئی ہیں وہ مختلف قوانین میں الگ ہیں، لیکن یہاں PPC میں اس کی وضاحت اس طرح سے بنتی ہے کہ کوئی چوٹ یا زخم۔ The word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. انجری مطلب زخم یا نقصان پہنچانا کسی کو اس طرح سے ہوتا ہے کہ غلط طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا، اس کے باڈی، جسم، دماغ یا ریپوٹیشن، اس کی ساکھ کو یا اس کی ملکیت کو نقصان پہنچانا، خراب کرنا انجری بن جاتا ہے، یا اس کو انجری مطلب چوٹ یا زخمی کر دینا PPC کے تحت بنتا ہے۔ اگر اس پر آپ ایگزامپل، اگر کوئی اوپر جو بیان کیے گئے قوانین ہیں، سیکشنز ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مثال کے طور پر بیان کریں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میں آپ کو ایزیلی اس کو اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ تو بڑھتے ہیں آگے سیکشن 45 کی جانب۔ سیکشن 45 لائف، سیکشن 45 کے تحت زندگی۔ The word life denotes the life of a human being unless the contrary appears from the context. زندگی کے معنی ہوں گے کہ کسی جاندار جو کہ انسان ذات ہے، اس کی زندگی، جب تک کہ اس کے خلاف یا دوسری اس کی وضاحت نہیں آ جاتی تو زندگی کے معنی ہوں گی کہ انسان کی زندگی۔ سیکشن 46 ڈیتھ، موت۔ The word death denotes the death of a human being unless the contrary appears from the context. موت مطلب کہ کسی انسان ذات کی یا کسی انسان کی موت واقع ہو جانا یا موت ہو جانا، اس کو ہم موت کہیں گے۔ سیکشن 47 اینیمل، جانور۔ The word animal denotes any living creature other than a human being. کسی جانور کے معنی ہوں گے کہ کوئی بھی جاندار جو کہ سوائے انسان کے ہو، کیونکہ انسان اینیمل میں تو آتا ہے لیکن وہ سوشل اینیمل ہے۔ بہرحال تو آگے بڑھتے ہیں سیکشن 48 ویزل۔ The word whistle denotes anything made for the conveyance by water of human beings or of property. مطلب کوئی ایسی سواری جو کہ پانی کے اوپر سفر کے لیے استعمال کی جائے، انسان ذات کے لیے یا پھر کسی پراپرٹی، ملکیت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، تو اس کو ویزل کہا جائے گا۔ year month، سال، مہینہ۔ wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year or month is to be reckoned according to the British calendar. برطانوی کیلنڈر کے مطابق سال اور مہینہ پڑھا یا سمجھا جائے گا۔ سیکشن 50 section. The word section denotes one of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefixed numerical figure. کہ سیکشن کے معنی ہوں گے کہ جو اس کوڈ، اس قانون میں بیان کیے گئے ہیں جو کہ ایک علیحدہ نومیریکل فگر سے بنتے ہیں، تو اس کو سیکشن کہا جائے گا۔ اوتھ مطلب حلف۔ The word oath includes a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court of justice or not. حلف کے معنی ہوں گے کہ کسی سرکاری ملازم کے سامنے، خدمت گار کے سامنے، جو کہ اگر قانون پابند کرتا ہے تو حلف لینا، قسم لینا، یا پھر عدالت میں انصاف کے طور پر کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسم لینا، یا اس کی ثابتی نہ کرنے کے لیے قسم لینا۔ اب مثال کے طور پر عدالت کہے کہ آپ قسم لیں، ایک کلمہ پڑھیں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ سچ ہے، یا پھر عدالت کہے کہ یہ آپ جو بات کہی ہے یہ بالکل غلط ہے، تو آپ حلف سے اوتھ لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوتھ ہوگا۔ گڈ فیتھ
اب یہ جو سیکشن 52 ہے، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیفائن کریں گے اور اس کو ہم باقاعدہ ایگزامپل وائز بیان کریں گے. تو ابھی اس ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں.